إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. دیکھیے کل ہم نے آیت نمبر 3 سٹارٹ کر دی تھی ہے نا، اور جب ہم نے سٹارٹ کی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ متقین کی صفت بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نا اگر قرآن کی ایک آیت ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، اگر اس آیت پر غور کریں گے نا آپ کو بہت ساری بات پتہ چلے گی. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. کبھی کبھی ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ بات ہو رہی ہوتی ہے، ہماری نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، یا سمجھ میں تو آ رہی ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے دماغ میں نہیں بیٹھ رہی ہوتی ہے. ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہوتا ہوگا ایسا. تو ایسے میں ہم کیا کریں کہ بھائی پڑھنا بھی ضروری ہے نا، پڑھائی نہیں چھوڑ سکتے، لیکن کچھ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا کہ کریں تو کیا کریں. تو ایسے میں اللہ نے یہ جو آیت اتاری ہے نا، اتنا بڑا جواب ہے اس سوال کا کہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے لوگوں جو ایمان لائے، یا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کر لو، ہے نا، اگر تم اللہ سے ڈرنے لگو. اور ایسے نہیں جیسے تقوی وہ اللہ تقوی لائیے جو ابھی ہم پڑھ کر آئے ہیں پیچھے، ہے نا، وہ والا تقوی لائیے کہ ایسے ڈرنے لگو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے نا. تو ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. ٹھیک، وہ کیا کرے گا تمہارے لیے فرقان بنا دے گا. اور فرقان کیا ہوتا ہے؟ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اس میں فرق. ٹھیک ہے، فرق کرنا آپ کو خود آ جائے گا کہ صحیح چیز کیا ہے اور غلط کون بتا رہا ہے نا. تو کبھی کبھی ہم اس جگہ اگر اٹک جاتے ہیں کہ کیا صحیح کیا غلط، تو پھر آپ کیا کریں، اپنے آپ کے اپنے اندر کیا لانا ہے، ہمیں تقویٰ لانا ہے تاکہ ہم اس چیز کو ڈیفائن کر سکیں کہ کون ہمیں صحیح بتا رہا ہے کون ہمیں غلط بتا رہے ہیں نا. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ اس جو ہے اس کتاب کے لیے متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رہنمائی کے طور پر ایک کتاب اتاری، اور ایک جگہ فرمایا فمن تبع ھدایا فلا یضل ولا یشقی. جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اللہ کی ہدایت کی پیروی کرے گا، نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی وہ کیا ہوگا راستے سے بھٹکے گا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تقویٰ کا ریوارڈ رکھا ہے. ٹھیک، اور یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جہاں ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا کہ صحیح کیا غلط کیا ہے نا. تو اس سچویشن میں ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ کا تقویٰ اپنے اندر لے کر آنا ہے، اللہ کا ڈر اپنے اندر لے کر آنا ہے، تو ہمیں خود بخود جو ہے سمجھ میں آ جائے گا. تو دیکھیے جو آیت شروع ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سب سے پہلے متقین کی جو صفات یہاں بیان کی، وہ کیا بیان کی کہ وہ کیا ہوتے ہیں، ایمان بالغیب پر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں نا. وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. ایمان میں نے آپ کو بتایا تھا کیا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے ایمان. ایمان کیا ہوتا ہے، ایمان کی ڈیفینیشن بتائی تھی نا میں نے آپ کو. دل میں یقین، زبان سے اس کا اقرار، اور عمل سے کیا ہو اس کو ثابت کرنا. ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے ایمان.
ایمان کا ثبوت دینا بھی ضروری ہے، بنا ثبوت کے ایمان نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے۔ اچھا، میں نے اس کے لیے آپ کو بہت بہترین اگزامپل بھی دیا تھا نا، جیسے طوفان کا الرٹ لگ گیا کہ طوفان آنے والا ہے، تو انسان اپنے آپ تو نہیں سن کر آ جاتا ہے نا، دوسروں کو بھی بتائے گا، رشتہ داروں کو، گھر والوں کو، محلے والوں کو، پھر اس کے بعد بتا کر بیٹھ بھی نہیں جائے گا، ہے نا، کیا کرے گا؟ عمل کرے گا، وہاں سے نکلنے کی کوشش کرے گا، باہر آئے گا، اپنے سامان وغیرہ کو اکٹھا کرے گا۔ تو اسی طریقے سے اسی کو ایمان کہتے ہیں نا، دل میں مان بھی لینا، زبان سے بول بھی دینا، اور ایکشن بھی کرنا، عمل بھی کرنا، ہے نا۔ دیکھو اوپر، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کچھ کر کے اگر دل میں کسی بات کو مانا اور اس کو کرا ہی نہیں، ہے نا، خود بخود انسان کیا کرتا ہے؟ ایکشن کرتا ہے۔ مان لیجیے میں نے دل میں سوچا کہ میرا بلیک کلر فیوریٹ ہے، ٹھیک ہے، اور میں نے دل میں مان لیا ہاں بھائی میرا فیوریٹ کلر بلیک ہی ہے، میری تو جب نظر اٹھتی ہے تو بلیک پر ہی اٹھتی ہے نا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اور زبان سے میں نے لوگوں کو بتایا بھی کہ کوئی کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے، تو میں نے بولا بلیک ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ بلیک کا کچھ بھی میرے پاس نہیں ہو، یا ایسا ہوگا؟ کوئی مجھ سے کہے گا بھائی فیوریٹ کلر تو تمہارا بلیک ہے، بلیک تو تمہارے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے، نہ تمہارا پرس بلیک ہے، نہ تمہارے سوٹ بلیک ہے، نہ ہی تمہارے پاس کوئی شوز بلیک ہے نا۔ تو کچھ نہ کچھ اپنے فیوریٹ کلر کا تو میں لے کر ہی آؤں گی، ایسا ہے نہیں۔ اور ایون بہت سارے لوگ تو اتنے زیادہ کریزی ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ان کی ہر چیز ان کے فیوریٹ کلر کی ہوتی ہے نا۔ تو عمل سے کیا ہے؟ اس کو ظاہر بھی کرنا ہوتا ہے، یہی ایمان ہے، ٹھیک۔ اگر ہم منہ سے بول رہے ہیں اور دل سے مان بھی رہے ہیں اور منہ سے بھی بول رہے ہیں کہ بہت ایمان ہے ہمارے پاس، بہت ایمان ہے، ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں، اور ہمارا عمل کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ پھر یہ ہم نے اپنے آپ کو ہی کیا کر دیا؟ دھوکے میں ڈال دیا، ٹھیک۔ جیسے ہم دیکھیں کہ جو ہے دل میں ہم کسی چیز کو پسند کرتے رہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ پسند جو ہے وہ ناپسندیدگی میں بھی بدل جائے، ہے نا۔ وہ جس چیز کو ہم لائک کر رہے ہیں صرف لائک ہی کر رہے ہیں، باقی کچھ نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے، تو وہ ان لائک بھی ہم کر دیں اس کو، ہے نا، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے اس پسند کو ظاہر کرنا کیا ہے؟ بہت زیادہ ضروری ہے نا۔ تو ایمان کے لیے پھر کیا ہے؟ پروف نہیں چاہیے ہوتا ہے نا۔ جیسے کہ طوفان آئے تو ہم جا کر ٹیلی کاسٹ کرنے والوں کو یہ نہیں کہتے کہ لاؤ سیٹلائٹ پہ ہمیں دکھاؤ کہاں پہ طوفان آ رہا ہے، ایسے بولتے ہیں ہم کسی سے؟ ہم اگر زلزلے کا ٹیلی کاسٹ ہو گیا کہ اب جو ہے اس دن اتنے ٹائم پر اتنے بجے زلزلہ آنے والا ہے، چاہے وہ نہیں بھی آئے، ٹھیک ہے، اس ٹائم پہ نہیں بھی آئے، لیکن آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے لیے پریپیئر ہو جاتے ہیں۔ آپ اس سے جا کے یہ نہیں کہتے کہ لاؤ دکھاؤ تم نے کہاں پر سیٹلائٹ میں دیکھا، مجھے بھی دکھاؤ، ٹھیک۔ تو بس انسان کیا ہے؟ سن کر یقین کر لیتا ہے وداؤٹ پروف بھی نہیں چاہیے ہوتا اس کو، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور ہم نے بغیر کوئی تحقیق کیے، بغیر کچھ جو ہے پروف لیے، سب کچھ ایسے ہی مان لیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہم اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں دکھاؤ جبریل علیہ السلام آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی لا کر دے رہے ہیں، جب ہم دیکھیں گے تب ہم مانیں گے۔ یہ تو جب دیکھ لیا تو پھر کیا ماننا، ہے نا، دیکھ کر کیا ماننا۔ ٹیسٹ تو اصل میں یہی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، لیکن اتنے بڑی ہستی نے جو نہایت ہی سچی، نہایت ہی صادق، ہے نا، نہایت ہی امین، جب وہ ہستی کوئی بات بتا دیتی ہے، ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کہ آپ کے پاپا آپ کو کچھ آ کر بتا دیتے ہیں تو آپ فوراً مان لیتے ہیں نا۔ یہ تھوڑی نا کہتے ہیں ہاں چلو چلو دکھاؤ، اور ایسے ہی کوئی پڑوس والا آ کر آپ کو بتائے تو آپ اس سے کہہ سکتے ہیں ایک بار کو، لیکن کوئی بہت اپنا قریبی کوئی بات کہے تو آپ فوراً مان لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات بتائی تو ہم اس کو ایسے ہی مان لیتے ہیں، ٹھیک۔ تو انسان کا کسی بھی چیز کے بارے میں ٹھوس عقیدہ رکھنا، ٹھیک ہے، جس میں کوئی بھی شک نہیں ہو، کسی دوسری چیز کا کوئی بھی امکان نہیں ہو۔ جیسے ہمیں سورج کو دیکھ کر پکا یقین ہوتا ہے نا کہ سورج ہی نکلا ہوا ہے، یا یہ یقین ہوتا ہے کہ سورج کیا ہے؟ دن میں نکلتا ہے، رات میں ڈوب جاتا ہے، کیونکہ یقین جو ہے وہ ایمان کو کیا اور زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
تو اب کس چیز کو ماننا سب سے پہلے ضروری ہے متقین کے لیے؟ جو اس آیت میں بتایا گیا غیب. ٹھیک، غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ ارے بس ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں آپ لوگ، میں نے اردو میں پوچھ لیا، آپ لوگ اس میں بتا دیتے ہیں، انگلش میں بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو ہم اپنی 5 سینسز سے محسوس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، نہ ہی اپنی سینسز سے، نہ ہی عقل سے اس کا ادراک کر سکتے ہیں، نہ ہی عقل سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک، کل بتائی تھی نا میں نے یہ بات ڈیفینیشن میں، یہ نہ ہم اپنے سینس سے، اپنے حواس سے، یعنی کہ ہماری آنکھ، ناک، کان ہے نا، یہ سارے ہمارے سینس ہوتے ہیں نا، تو ان سے ہم سمجھ بھی نہیں، محسوس بھی نہیں کر سکتے ان چیزوں کو، اور نہ ہی عقل سے ان کو سمجھ سکتے ہیں. اور کیا کیا اس میں آ جاتا ہے؟ سب سے پہلے آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ غیب ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا. اور بہت ساری دنیا بھر میں آپ کو نشانیاں ملیں گی جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ ہاں کوئی خالق اس پوری کائنات کا ہے، جس نے یہ پوری کائنات بنائی ہے. آپ قرآن میں پڑھیں گی کتنی ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کی رکھی ہے کہ ہاں تمہارا کوئی نہ کوئی خالق ہے. لیکن اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، اور اس کی ذات کو ہم بنا دیکھے ہی کیا ہے؟ مانتے ہیں. یہی کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے. ٹھیک ہے، سب مانتے ہیں نا. اور صرف ایسے نہیں ماننا کہ ہاں اللہ ہے، اور جب ایسے کوئی سچویشن آپ کو آ رہی ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ بھائی کیا بات ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہا ہے نا، آپ ایسے شرک والے کلمے کہہ دیں. یہ بھی نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہوگا؟ غیب میں یہ ایمان میں کیا ہو جائے گا؟ شک آ جائے گا نا آپ کے. تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ فرشتے بھی غائب ہیں. فرشتے ہمیں نہیں دکھتے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کی مخلوق ہیں. قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے، حدیثوں سے بھی یہ فرشتوں کی ذات ثابت ہے. اور بہت سارے کام اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرتے ہیں، الگ الگ کاموں پر معمور ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ فرشتے بھی ہیں. ٹھیک، پھر جنت بھی ہم نے نہیں دیکھی ہے نا، تو جنت بھی کیا ہے؟ غیب ہے. جہنم بھی کیا ہے؟ غیب ہے. وہ بھی ہم نے نہیں دیکھی، بس ہم نے خبریں سنی ہیں غیب کی. آ رہی بات سمجھ میں؟ غیب ہم نے نہیں دیکھا، غیب کسی نے بھی نہیں دیکھا. پھر قبر کے حالات، جو بھی قبر میں جس کے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے، وہ بھی سارا کا سارا کیا ہے؟ غیب ہے. ٹھیک، جو جو چیزیں قرآن نے بتا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور جو کسی نے نہیں دیکھی، وہ سب کچھ غیب ہے. حشر کا میدان غیب ہے. جس دن قیامت قائم ہوگی، قیامت کا دن آئے گا، اور اس میدان میں کیا کیا ہوگا، وہ سارا کا سارا غیب ہے. قیامت، اس کے منظر سارے کے سارے غیب ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسولوں کو ہم نے دیکھا ہے کیا؟ ایک کو بھی کسی نے دیکھا ہے رسولوں کو؟ نہیں دیکھا. تو رسولوں کی ذات بھی کیا ہے ہمارے لیے؟ ایک غیب کی ہی طرح ہے. دیکھیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ان پر ایمان لاتے ہیں. ہم بیلیو کرتے ہیں کہ ہر امت میں کیا ہے؟ ایک رسول ہے آئے، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا، اور ہر بات انہوں نے حق کہی. ٹھیک ہے، ہم ان کو رسولوں کو بھی مانتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تقدیر کے امور، تقدیر کے جو فیصلے ہوتے ہیں، تقدیر کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی کیا ہے؟ غیب میں آ جاتی ہیں. کسی کو نہیں پتا کہ اس کے آنے والا دن، یا آنے والا منٹ، یا آنے والا گھنٹہ کیا لے کر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ کو پتا ہے نا کہ یہ غیب کی باتیں جو بتاتے ہیں اور ان کے پاس جانا کیا ہے؟ حرام ہے نا. یا اپنا پاسٹ یا اپنا فیوچر، دونوں چیزیں جاننا حرام ہے. ٹھیک، کیونکہ یہ غیب ہے، اور غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے، نہیں پتا غیب کی بات. ٹھیک، تو ان کے اوپر ایمان رکھنا کیا ہے؟ متقی کے لیے سب سے فرسٹ ریکوائرمنٹ ہے. ٹھیک ہے، پہلی ہی چیز ہے جس پر متقی کو ایمان لانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور کوئی آگے کی چیز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ کہ انسان یہ کہے کہ ہم بہت سارا پڑھ لیں گے تو غیب پر ایمان ہمارا آ جائے گا، ہے نا. یہ بیسک ہے. ٹھیک، دیکھ کر بلیو کرنا تو کوئی بلیو ہوتا ہی نہیں ہے. وہ تو آپ دیکھیں کہ فرعون نے بھی کیا کیا تھا؟ جب موت دیکھ لی تھی، جب وہ ڈوبنے لگا تھا، تو فرعون بھی کیا کہنے لگا تھا کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر. لیکن سین جب وہ ان سین جب سین بن گیا نا،
جب اندیکھا دیکھا ہوا بن گیا تب آپ ایمان لائیں تو یہ ایمان ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ایسا ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ انسان اپنی موت سے پہلے پہلے اگر توبہ کر لیتا ہے اور ایمان لے کر آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نا، لیکن اگر موت کا فرشتہ دیکھ لے انسان پھر کیا ہے؟ ہم؟ پھر اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، پھر اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اب دیکھ لیا ہے نا کہ سچ کیا تھا۔ تو اب دیکھیں قیامت کے دن تو ابو لہب ابو جہل بھی جان لیں گے کہ سب کچھ سچ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے تھے، اور اس دن ایمان لے کر آئیں گے تو ان کا ایمان لانا کوئی بھی فائدے کا نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں کتنی جگہ آتا ہے کہ اس دن پھر وہ کیا کریں گے؟ معذرت کریں گے، لیکن کوئی فائدہ ایسے لوگوں کو ان کی معذرت نہیں دے گی، ہے نا، ان کا عذر، ان کے بہانے ان لوگوں کو فائدہ نہیں دیں گے۔ ٹھیک، آپ دیکھیں کہ جو اسی بات کا تو ریوارڈ ہے نا کہ ہم بنا دیکھے ایمان لے کر آ رہے ہیں، اسی بات کا کے تو انعام ہے نا۔ آپ دیکھیں کوئی ایگزامنر، ایگزام لینے والا آپ کو آپ ایگزام دینے جائیں تو آپ کو کوشچن پیپر کے ساتھ آنسر شیٹ بھی تھما دے، پھر امتحان کس بات کا ہوگا؟ ہے نا، کس بات کے آپ کو نمبر ملیں گے؟ کسی بھی بات کے نہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ جب آنسر شیٹ آپ دیکھ لیں تب جا کر آپ کہیں کہ تبھی ہم کوشچن پیپر سالو کریں گے جب ہم آنسر شیٹ دیکھ لیں گے، ایسا نہیں کریں گے۔ تو یہ تو کوئی ایمان نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمیں قیامت، فرشتے، قبر سب دکھا دیا جائے، پھر پوچھا جائے کہ کیا آپ اس پر ایمان رکھتے ہیں؟ تو کون ایسا ہوگا جو یہ کہے گا کہ نہیں میں ایمان نہیں رکھتا؟ ہوں ہر کوئی کہے گا کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھ لیا تو اب ہم ایمان لے کر آ رہے ہیں نا، کیا بڑی بات ہوئی اس میں؟ اور جبکہ ایمان والوں کی صفت کیا ہوتی ہے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے کیا کی؟ اطاعت کی، ہم نے فرما برداری کی۔ سن کر اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھ کر نہیں کہا کہ ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ ٹھیک، جگہ جگہ آپ کو یہ والی بات ملیں گی کہ ایمان والے یہی کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ صحابہ کرام کو بھی تو نہیں دکھایا گیا نا کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہتے تھے، ہے نا، ان کو کبھی آپ نے سنا کہ صحابہ اکرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر لے کے گئے تھے، ان کو بھی دکھایا، یا قبر کے حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھی دکھایا کہ دیکھو دیکھو ان کی قبر میں یہ ہو رہا ہے؟ نہیں، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی۔ ٹھیک، تو یہ ہوتا ہے ایمان، دیکھ کر ایمان، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہوتی۔ ٹھیک، تو یہ غیب پر ایمان، یہ کیا ہے؟ ہمارا ٹیسٹ ہے، یہ ہماری سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جب سب سے بڑی ہستی کو ہم نے مان لیا تو اس کی ہر بات حق ہے، چاہے ہمیں دکھ رہی ہے یا پھر نہیں دکھ رہی ہے۔ ڈونٹ آسک فار اے پروف، ٹھیک ہے، کسی بھی پروف کو مت وہ مانگیے کہ جو ہے وہ ہمیں پروف ملے گا اور دیکھوں گی تو میں مانوں گی، ہے نا، نو۔ اچھا، ایک اور امپورٹنٹ بات، یہ کہنا کہ ہم فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، تقدیر پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ ہمیں بس بچپن سے ہی کیا ہے؟ رٹا دیا گیا ہے نا، ہم نے رٹ لیا، فوراً بتا دیتے ہیں ہم کہ کوئی پوچھ لے تو۔ لیکن جب یہ پریکٹیکل فارم میں آتا ہے اصل بات تب ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ رٹا ہوا تو سب کو ہوتا ہے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنا ہوتا ہے، جب عملی زندگی میں اس چیز کو ہم لے کر آتے ہیں تو اصل ہمارا ٹیسٹ تب ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان بالغیب ہے یا نہیں، ہمارا غیب پر ایمان ہے یا نہیں، کتنی حد تک ہے بھی یا صرف رٹا ہی لگا رکھا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کتابوں پر ایمان ہے، تمام اللہ نے جتنی بھی آسمانی کتابیں اتاری ہیں وہ ساری اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن کیا ہے؟ ان میں پھیر بدل کر دی گئی ہے، اور قرآن جو ہے وہ اپنی اصل حالت میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ چیز ہمیں رٹی ہوئی ہے، ہم فوراً بتا دیتے ہیں کتابوں پر ایمان یہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو ماننا، ان کی عزت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کو اللہ کی طرف سے حق سمجھنا۔ اب بھائی آپ نے قرآن کھولا، ٹھیک، اب آپ کی تھوڑا آگے آپ بڑھی اور آپ نے قرآن کھولا اور اس میں آپ نے پڑھا، کوئی نہ کوئی حکم پڑھا اللہ کے، یہ بھی ہم نے مانا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی ہم نے مان لیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ ٹھیک، اب کیا ہوتا ہے؟ اب کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے کتاب کھولی، آپ کے آگے کوئی آیت آ گئی، اب یہ کیا ہوا؟ آپ کا پریکٹیکل شروع۔ ٹھیک، اب آپ کے آگے کوئی آیت آ گئی جو آپ سے عمل مانگ رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اس چیز پر عمل تمہیں کرنا ہے۔ اب آپ کیا ہو گئے؟
پیچھے ہٹ گئے، ہے نا. تو یہ پھر یہ ٹیسٹ میں کیا ہوا، آپ فیل ہو گئے. اب دیکھیں جب کوئی ہم پر مصیبت آتی ہے، کوئی ہم پر پریشانی آتی ہے اور ہمیں کہا جاتا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ کیا ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے نا. اور ہم کہتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کے بے شک صبر والوں کے لیے تو بنا حساب کے اجر ہے. صبر کرتے ہیں ہم، دوسروں کو بتا دیں گے یہ والی بات. ہم خود کرتے ہیں صبر؟ کتنا ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صبر کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں نا اچھا دکھائی تو نہیں دے رہا نا اجر، ہمیں تو نہیں دکھ رہا کیا مل رہا، ہمارے اوپر تو پریشانیاں ہی پریشانیاں آ رہی ہیں، ہمیں تو کوئی کچھ نہیں دکھ رہا کہ اس کا کیا ہمیں اجر ملا. یا پھر ہم کہہ دیں ان مع العسر یسرا، اور ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے پریشانی ہے، وہ سوری ہر مشکل کے ساتھ کیا ہے آسانی ہے. ہمیں تو نہیں دکھ رہی کیا آسانی ہے نا. تو پھر یہ کیا ہے، آپ فیل ہو گئے. ٹھیک کہ آپ نے رٹ تو لی یہ آئے تھے، یہ بتائی نہیں دوسروں کو بھی، خود بھی آپ نے سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ہاں کوئی پریشانی آئے گی تو میں یہ سوچوں گی کہ اس کے ساتھ آسانی بھی آئی ہے اور میں صبر کروں گی تو اللہ میرے ساتھ ہو جائے گا. لیکن پھر ہم غائب ہو جاتے ہیں، ہے نا. اس ٹائم پہ جس ٹائم صبر کا ٹائم ہوتا ہے ہم غائب ہو جاتے ہیں، ہم نہیں سوچتے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے بھی یا نہیں. تو انسان کو پکا یقین ہو، ہے نا، کہ یہ سب چیزیں کہیں لکھی جا رہی ہیں، کہیں سیو ہو رہی ہیں. انسان نیکیاں کرتا ہے تو پریشانیاں بھی آتی ہیں، رکاوٹیں بھی آتی ہیں. کیا چیز ہے جو انسان کو مضبوط کرتی ہے بتائیے. کیا چیز انسان کو جوڑے رکھتی ہے، کیا چیز انسان کو صابر بناتی ہے. نہیں صبر تو ہے ایمان بالغیب، ٹھیک ہے. یہ غیب پر ایمان انسان کو مضبوط بناتا ہے کہ یہ جو نیکیاں ہیں اس کا مجھے اجر تو کس نے دینا ہے، اللہ نے دینا ہے نا. مجھے انسانوں سے نہیں لینا اس کا اجر، مجھے انسانوں سے اس کا ریوارڈ. مان لیجیے آپ کوئی نیکی کرنے جا رہے ہیں اور بہت سارے آڑے آپ کے آ گئے لوگ، ہے نا، اور وہ باتیں بنا رہے ہیں اور پھر آپ اس بات پر چھوڑ دیتے ہیں وہ نیکی کرنا کہ لوگ تو باتیں بنا رہے ہیں میں کیسے کروں. اس کا مطلب آپ نے کس سے ایکسپیکٹ کر لیا، کس سے امید لگا لی اجر کی کہ لوگ آپ کو اجر دیں گے، ہے نا. تو لیکن جس انسان کو یہ یقین ہو کہ نیکی ہے اس کا اجر مجھے اللہ سے ملنا ہے، کوئی کچھ کہتا رہے میں اس نیکی کو ہمیشہ کروں گی، اس نیکی کے ہی راستے پر میں چلوں گی، ہے نا. تب انسان کیا کرتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تب انسان ثابت قدم رہتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ اور اگر اس کا غیب پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر نیکی کرنا بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، پھر انسان یہی سوچتا ہے کہ میں کیا کروں، کون سا مجھے اجر مل رہا ہے، اتنی محنت میں کروں گا، لوگ تو میرے اوپر پھر بھی باتیں بنا رہے، لوگ تو خوشی نہیں ہو رہے، میں نے تو یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کر دیا اور لوگ تو بالکل بھی مجھ سے راضی نہیں ہے نا. تو پھر جو ہے انسان نیکی نہیں کرتا. کتنے آپ نے لوگ دیکھے ہوں گے نا جو صرف اس وجہ سے نیکی چھوڑ دیتے ہیں، بھائی رشتے داروں کو دو، نہیں ہم نہیں دیتے رشتے داروں کو، ان کے منہ ہی بگڑے رہتے ہیں، ہے نا. تو یہ کام مت کرو، اچھا کیسے نہیں کرے، دنیا تو اسی میں خوش ہو رہی ہے نا. یہ کام کیسے نہیں کرے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے دنیا میں بھی رہو، ہے نا. تو یہ سب چیزیں کیا ہوتی ہیں انسان کو نیکی کے راستے سے ہٹاتی ہیں. اور جب انسان یہ سوچ لیتا ہے کہ اس کا غیب پر ایمان پکا ہوتا ہے اور یہ سوچ لیتا ہے کہ میں یہ نیکی کروں گی تو میرے نامہ اعمال میں ایٹ لیسٹ 10 تو کاؤنٹ ہو ہی جائیں گی. نامہ اعمال بھی کیا ہے، غیب ہے نا، فرشتے ہی لکھ رہے ہیں اس نامہ اعمال کو، اور فرشتے بھی غیب ہیں. تو میرے نامہ اعمال میں فرشتے کیا کریں گے، یہ کاؤنٹ کر دیں گے. یا پھر میں یہ غلط کام کروں گی، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے اور سب خوش ہو رہے ہیں اس غلط کام پہ، لیکن اللہ تو بالکل ناراض ہو رہا ہے نا. تب انسان کیا کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چل پڑتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. اصل میں متقی تو یہی ہوتا ہے نا، نیکی پر جم جانا، گناہوں سے بچ جانا، ہے نا. تو بنا غیب پر ایمان کے نیکیاں انسان نہیں کر سکتا، یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اسی طرح کوئی برائی ہے نا، اب انسان کا اگر غیب پر ایمان ہے کہ فرشتے ہیں میرے پاس موجود، لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، پھر ساری باتیں ایک دم کیا ہوتی ہیں، گناہ کیا ہوتے ہیں، سارے دم توڑ جاتے ہیں نا. لیکن اگر نہیں ہے ایمان اس چیز پر کہ کوئی دیکھ بھی رہا ہے، تو پھر آپ دیکھیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جو جس کے دل میں آ رہا ہے وہ وہی کر رہا ہے نا. لوگ حرام کماتے ہیں، حرام کھاتے ہیں، ہے نا، اور بے حیائی کے فحش کام کرتے ہیں، اور
کہتے یہ ہیں کہ مجبوری ہے حرام کھانا، ہے نا، اور کہاں سے آئے گا، لیکن جس کو غیب پر ایمان ہو کہ میری تقدیر میں جتنا لکھا ہے مجھے مل کر رہے گا، ہے نا۔ آج میرے لیے اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ مجھے صرف 1 روپیہ ملے گا، تو مجھے 1 ہی روپیہ ملے گا، چاہے میں حرام کما لوں یا پھر میں اس کو جائز طریقے سے پالوں، ہے نا۔ کتنے اچھا لوگ کروڑوں کماتے ہیں، دکھتا ہوتا ہے نا کہ لوگ تو کروڑوں کما رہے ہیں، اگر وہ جائز کمائی کرتے ہوتے تو یہ کروڑوں ان کے ہاتھ نہیں لگتے۔ وہ کروڑوں اس نے خرچ کہاں کہاں کیے یہ تو کسی کو نہیں دکھا نا۔ کتنی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ہے نا، انسان کو ایسی ایسی بیماری ہو جاتی ہیں جہاں پر لاکھوں لاکھوں خرچ کرتا ہے، یا پھر چلیے بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، سکون رہتا ہے بیماریوں سے، تو پھر فضول خرچی میں لگاتا ہے، وہ حرام کام، اس کا پیسہ حرام کا پیسہ وہ حرام میں ہی چلا جاتا ہے نا۔ کتنی سارے اگزامپلس آپ کے سامنے موجود ہیں، ہے نا۔ پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں نہیں، اور جو ہے وہ ایسا کچھ نہیں ہے، جب کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے، بچوں کو کہاں سے پالیں گے، ہے نا، یہ والی باتیں انسان کرنے لگتا ہے، تو یہ کیا ہوا، اس کا غیب پر ایمان کچا ہو گیا۔ ٹھیک، آگے اچھے سے غیب سمجھ میں دیکھیے، بات اتنی بھی کی جا سکتی ہے کہ متقین وہ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے اسٹیپ پر ہی غیب پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، اور غیب کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایمان کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور ہم آگے چلے جائیں۔ ٹھیک ہے، اتنا بھی ہو سکتا ہے، اتنی ہی بات میں کہہ سکتی ہوں، لیکن پھر یہ آپ کو کیسے سمجھ میں آئے گا کہ کیوں اتنی ضروری بات ہے۔ ساری نیکیاں اسی پر ڈیپینڈ ہے، سارے گناہ کے کام چھوڑنا، مطلب سمجھ لیجئے تقوی ہی ہمارا اسی پر ڈیپینڈ ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ چلیے، اب سیکنڈ کوالٹی کیا ہے ایک متقین کی، ایک تقوی والے کی؟ سیکنڈ جو اللہ تعالیٰ نے صفت بتائی وہ کیا بتائی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کیا کرتے ہیں وہ؟ نماز پڑھتے ہیں، ہے نا، نماز پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پر یصلون کیوں نہیں آیا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں؟ پڑھ لی چھوڑ لی ہو جاتا ہے کیونکہ، اچھا ٹھیک ہے، چلیے یہ بھی آپ کا جواب صحیح ہے۔ قیام نماز کا اہم جز ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، گڈ، دونوں ہی آنسر گڈ۔ انہوں نے کہا ہما نے کہ پڑھنے میں تو یہ آتا ہے کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، اس لیے قائم کا ورڈ آیا ہے۔ پھر ہما کہتی ہیں کہ قیام جو ہے نماز کا، وہ سوری اسما کہہ رہی ہیں کہ قیام نماز کا اہم جز ہے۔ قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، ٹھیک ہے، میں نے صراط مستقیم میں بھی آپ کو بتایا تھا، قاف واو میم اس کا روٹ ہے، اور قام یقوم کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، اسی سے یہ یقیمو ہے، ٹھیک، قائم کرنا۔ اچھا، یہ جو اب بات آ رہی ہے نا آگے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، یہ ایمان بالغیب کی عملی شکلیں ہیں، ٹھیک ہے۔ غیب پر جب ہمارا ایمان ہوتا ہے تو اس میں عمل نہیں ہوتا ہے نا، لیکن یہ شکلیں ہمیں عملی بتائی گئی کہ جب بغیب پر ایمان ہوگا تو آٹومیٹکلی انسان کیا کرے گا؟ جو اللہ نے حکم دیے ہیں وہ کرے گا، اور اس میں حقوق العباد بھی، یعنی کہ اللہ کے بندوں کے حقوق بھی پورے کرے گا، اللہ کے حقوق۔ تو سب سے پہلا جو اللہ کا حق ہے وہ کیا ہے؟ نماز کا قیام، ٹھیک ہے۔ اللہ کا جو سب سے بڑا، دیکھیے سب سے بڑی بات بول کر اس میں ساری چھوٹی چھوٹی باتیں اللہ کے حق والی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور سب سے جو دن رات ہم کرتے ہوتے ہیں وہ نماز ہی ہے، اللہ کے حق میں سب سے زیادہ جو حق نبھایا جاتا ہے وہ نماز کا ہی ہے نا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ حقوق العباد میں حقوق اللہ میں سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کی نماز ہے نا۔ بیٹے ادھر سے ہٹ جائیے، آپ کے چوٹ لگ جائے گی، آئی کارڈ ڈال کے گھوم رہے ہو۔ اچھا تو اس والی چیئر پر بیٹھ جائیے، ادھر ہے تو ایک چیئر، میری چیئر پہ بیٹھیں گے پلیز۔ تو سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حق میں سب سے بڑی عبادت نماز ہے۔ سب سے بڑی کا نام لے کر یہاں پہ چھوٹی چھوٹی ساری عبادتیں آ گئی۔ تو اللہ کا حق دو، اور مما رزقناہم ينفقون، جو تمہیں ہم نے رزق دیا اس میں سے تم کیا کرو؟ خرچ کرو۔ یہ کس کا حق ہے؟ کس پر خرچ کرو؟ اللہ پر خرچ کرو۔ اللہ کو تو نہیں چاہیے ہمارا مال، اللہ کو چاہیے ہو تو ویسے ہی دے دیتے،
یہ کس کے حق آ گیا؟ دوسرا بندوں کا حق آ گیا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ یہ میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ قرآن میں کسی بھی جگہ نماز کے لیے سلو کا ورڈ نہیں آیا ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے، بلکہ ہمیشہ یقیمو، اقامو، قائم کرو کا ورڈ آیا ہے. اور نماز کو قائم کرنا کیا ہے؟ کچھ تو انہوں نے بتا دیے ہے نا، کہ آپ ایک تو بتا دیا کہ کیا ہو، قیام کیا ہے؟ کھڑے ہونا. نماز میں جو کھڑے ہو کر ہم سورہ فاتحہ اور ثنا اور وہ پڑھتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، وہ قیام ہے نماز کا، ٹھیک ہے. تو قیام اہم جز ہے، ٹھیک. اس کے بعد کیا ہے؟ نماز کے قائم ہونے میں دیکھیں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ایک ایک دیکھیے میں بتا رہی ہوں آپ کو. شروع سے لے کر اینڈ تک نماز کا جتنا بھی اہتمام ہوتا ہے، ساری کی ساری چیزیں نماز کے قائم کرنے میں آتی ہیں. سب سے پہلے طہارت ہے نا، کیا ہو ہماری جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں جگہ، اور ہمارے کپڑے اور ہمارا جسم کیا ہو؟ پاک ہو، ٹھیک ہے. طہارت دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طہارت ظاہری، ٹھیک ہے، ظاہری پاکیزگی بھی ہو، یعنی کہ ہمارے کپڑے کوئی گندگی نہیں لگی ہو، ہم خود پاک ہوں، اور جو ہے وہ ہماری جگہ بھی پاک ہو، ٹھیک ہے. اور وضو، ٹھیک ہے، وضو بھی کیا آ جاتا ہے؟ نماز کی شرط ہے وضو، ہے نا. تو پھر کیا ہے؟ اور باطنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ لاؤ ادھر لاؤ، میں لکھ رہا ہوں، آ جاؤ. باطنی طہارت کیا ہوتی ہے؟ نیت بھی ٹھیک ہو، ٹھیک ہے، نیت میں کھوٹ نہیں ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، ٹھیک. نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے پڑھنے جا رہے ہیں، اور کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، اس لیے نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. شرک اصغر نہیں ہو، اس میں ریاکاری نہیں ہو، تو یہ باطنی طہارت ہو گئی. تو دونوں ہی طہارتیں ہوں، ٹھیک ہے، دونوں ہی طرح سے انسان کا دل بھی پاک ہو، اور انسان کا جسم، اس کی جگہ، اس کے کپڑے بھی پاک ہوں، ٹھیک. طہارت آگے. اب دوسرا آیا نماز کے قیام میں وقت کی پابندی ہو، ٹھیک ہے. پنچول ہو انسان، وقت کی پابندی یعنی کہ اول وقت میں ادا کی جائے، ہے نا، ٹال مٹول نہیں ہو اس میں، یہ بھی نماز کے قائم کرنے میں آ جاتا ہے. پھر نماز کے ارکان کی صحیح طریقے سے ادائیگی ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے، تمام ارکان کی صحیح سے ادائیگی ہو. اگر آپ کھڑے ہیں تو ٹھیک سے کھڑے ہیں، اگر آپ رکوع کر رہے ہیں تو ٹھیک سے کر رہے ہیں، ہے نا، سجدے کر رہے ہیں تو ٹھیک سے کر رہے ہیں، ٹھیک. تو صحیح ادائیگی نماز کے ارکان کی ہو. پھر نماز میں کیا ہو؟ خشوع اور خضوع ہو. یاد رکھیے نماز میں نمازی کا اتنا ہی حصہ ہے جتنی کہ اس نے کیا کری؟ سمجھ کر پڑھی، ٹھیک ہے. نماز میں نمازی کا اتنا حصہ ہے جتنی نماز اس نے سمجھ کر پڑھی. ایسی نماز نہیں ہونی چاہیے کہ انسان پوری پڑھ کر اٹھ گیا، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا پڑھا، ٹھیک. تو اسی لیے دیکھیے آپ کو آخر کی صورتیں کروائی گئی تھی یاد، ہے نا، اور اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کروایا گیا تھا کہ آپ جب بھی اب نماز پڑھیں تو دھیان سے پڑھیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. تو خشوع و خضوع بھی نماز کے قیام میں آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ طریقہ صحیح ہو، ٹھیک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سلو کما رأیتمونی صلی، نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھی جائے، کسی اور کے طریقے پر نہیں پڑھی جائے، ٹھیک. پھر وضو بھی ٹھیک ہو، ہے نا، عمدہ وضو ہو. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ نہیں کہ کوئی جگہ سوکھی رہ گئی، کوئی جگہ جو ہے وہ گیلی رہ گئی، ہے نا، یا بس جلی جلی چھینٹے مار کر اپنے اوپر آ گئے، تو ایسا والا وضو نہیں ہو. اچھا بالکل بہترین وضو ہو، وقت کا خیال بھی ہو، رکوع سجدے بھی صحیح کرو، ہے نا، تلاوت بھی کیا کرو؟ اچھی کرو، ٹھیک ہے. اچھی تلاوت کرو، ہر رکن کیا کرو؟ ٹھہر ٹھہر کر ادا کرو. ہر ہڈی اپنی جگہ پر آ جانی چاہیے. آپ کھڑے ہیں تو آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جانی چاہیے. آپ رکوع میں ہیں تو ایٹ لیسٹ اتنا تو رکیں گے اس میں جتنا آپ کی ہڈیاں اپنی جگہ پر آ جائیں، پھر اٹھیں گے. سجدے میں جائیں تب آپ ٹھہر ٹھہر کر ادا کریں، ٹھیک. نماز میں کیا کرو؟ توجہ بھی رکھو، یہ سب اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ آ رہی ہے سمجھ میں بات؟ اور کیا آ جائے گا؟ خود بھی پڑھو. قائم کرنا کیا ہے؟
کسی بھی سسٹم کو قائم کرنا، کسی بھی سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا خود سے تو نہیں ہو سکتا نا، اکیلے تو نہیں کر سکتا انسان. خود بھی پڑھو اور دوسروں کو بھی پڑھواؤ. یہ نہیں کہ تم تو پڑھ رہے ہو، تمہارے بچے اپنے گیمس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کھیلنے میں لگے ہوئے ہیں، ہے نا، یا گھر میں اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور کچھ لوگ نہیں پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ سوتے پڑے ہیں، ہے نا، یا پھر آپ کا پورا گھر نمازی ہے لیکن آپ کا پورا محلہ بے نمازی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز کی اہمیت بھی بتائیں. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو چاہے اب دیکھیں لٹ مار کر تو کسی کو ڈنڈا مار کر تو دروغہ بن کے تو نہیں کام کروایا جا سکتا ہے نا، لیکن آپ کا بتانے کا فرض ہے. آپ نقصان گنوائیں، آپ پڑھنے کے فائدے گنوائیں، بتائیں کہ یہ اللہ کا حق ہے. ویسے ہم حق کے لیے کتنی لڑائیاں لڑتے ہیں نا، یہ ہمارے حق ہیں. عورتیں تو بہت زیادہ جھگڑتی ہیں حقوق کے لیے کہ بھائی ہمارے حق دو، ہمارے حق دو، ہے نا. لڑکیاں، عورتیں سب سے زیادہ ان کے نام آتے ہیں کہ حقوں کی جنگ ہو رہی ہے، حقوق کی جنگ ہو رہی ہے، رائٹس کی جنگ ہو رہی ہے نا. تو اللہ کے حق میں ڈنڈی مار جاتے ہیں. اللہ کے حق کسی کو یاد نہیں آتے، ہے نا. تو کیا ہے پھر انسان خود بھی نماز پڑھے اور اپنے آس پاس بھی نماز کو قائم کروائے. ٹھیک ہے، نماز کا سسٹم ہو ایک. ٹھیک، آ رہی بات سمجھ میں؟ ایک سسٹم نماز کا قائم ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. یہ یقیمون اسی لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ نماز ہی تو ایسی چیز ہے جو اللہ اور اس کے بندے کا کنیکشن ہے. ٹھیک ہے، آ رہی بات سمجھ میں؟ نماز وہ عبادت ہے، اتنی امپورٹنٹ عبادت ہے کہ اللہ نے زمین پر اتاری ہی نہیں. روزوں کا حکم زمین پر آیا، حج کا حکم زمین پر آیا، ہے نا، زکوٰۃ کا حکم زمین پر وہی کے شکل میں بتا رہی ہوں میں کہ وہی لے کر آتے تھے. لیکن نماز تو ایسی چیز ہے، آپ سوچیں اس کی امپورٹنس کے لیے تو یہی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے اس کو زمین پر بھی نہیں اتارا. اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلا کر تحفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دی، ہے نا. تو ہمیں تحفہ لگتی ہے نماز. ہم تحفے کی طرح ایکسیپٹ کر رہے ہیں نماز کو کہ یہ ہمارے لیے تحفہ ہے. گفٹ سمجھتے ہیں ہم نماز کو؟ نہیں سمجھ رہے نا. ہمیں تو بوجھ لگتی ہے نماز. جلدی سے ٹائم آ گیا، جلدی جلدی پڑھ کے بس ہمیں اٹھ جانا ہے نا. اللہ سے ملاقات کرتے ہیں ہم. نماز تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کیا ہے؟ مومن کی معراج ہے نا. اللہ سے کیا ہے؟ نماز ملاقات کا نام ہے. تو باتیں کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے نماز میں؟ نہیں کرتے ہیں نا. بس ہم ٹھونگے مارنے لگ جاتے ہیں اور بس یہ ختم ہو جاتی ہے ہماری نماز. یہ نماز ہی تو ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. نہیں ہے، ہے نا. کیوں نہیں ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتا ہے کوئی بھی چیز ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ جب ہم اسے پسند کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہماری اولاد جو ہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جیسے ہی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں بھئی ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، ہے نا. تھکے ہارا ایک آدمی گھر پر آتا ہے اور اپنے بچے دیکھ کر کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی تھکن ختم ہو جاتی ہے نا. تو جب کوئی چیز بہت پیاری لگنے لگتی ہے تب جا کر وہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے. نماز ہمیں پیاری ہی نہیں لگتی، ہے نا. نماز تو بس ایسا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، نہیں کریں گے تو ہمیں گناہ مل جائے گا تو اس لیے پڑھ لو، ہے نا. تو جس فیل سے آپ پڑھتے ہیں اتنی فیل آتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ قرآن میں کیا آتا ہے نماز کے لیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے نماز روکتی ہے. ہم کتنے بڑے نمازی ہیں، ہم پانچوں وقت نماز پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہماری نماز ہمیں گناہوں سے روک رہی ہے؟ نماز میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے، ہمارے پڑھنے میں ڈیفیکٹ ہے نا. نماز تو ہر حال میں کیا ہے؟ گناہوں سے روکے گی آپ کو، لیکن آپ صحیح طریقے پر نہیں پڑھیں گے تو پھر وہ کیسے آپ کو برائیوں سے روکے گی؟ نہیں روکے گی، ہے نا. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی پریشانی آتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا؟ ہوں ہوں کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ نماز کی طرف دوڑ لگا دیتے تھے، ہے نا. دوڑنے کا ورڈ آتا ہے کہ نماز کی طرف دوڑ پڑتے تھے. ہمارے ساتھ یہ فیلنگ ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے ہم رونا سٹارٹ کر دیتے ہیں، لوگوں کو سنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں، یا پھر ہم نماز کی طرف دوڑ لگاتے ہیں؟ بھائی جیسے بیٹھے ہیں اور کیا ہے فوراً اٹھے اور بھاگ لیے اور جو ہے وہ وضو کرا اور آ کر مصلی پر بیٹھ گئے، یہ کرتے ہیں ہم؟ یہ فیلنگ ہے ہماری نماز کے بارے میں؟
نہیں ہوتی ہے نا ہم، کیونکہ قیام والی بات نہیں ہے، بس پڑھنے والی بات ہے نا، قائم کرنے والی بات ہوتی تو پھر یہ والی چیز نہیں ہوتی۔ اچھا اب اس کا علاج بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا، یہ تھوڑی ہے کہ صرف بس ہم نے سن لیا کہ ہمارے اندر یہ کمی ہے، جیسے ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی آپ کو ٹائیفائڈ ہے نا، اور ہم سن کر آ گئے، ہم نے کوئی دوائی نہیں لی اس کی، ایسا ہوتا ہے کیا؟ ہوں، نہیں ہوتا نا ایسا، دوائی بھی لے کر آتے ہیں تو علاج بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا اس کا، علاج کیا ہے اس کا؟ دیکھیے قرآن کو تھوڑا بہت قرآن سے جڑیں گی تب آپ کی نماز میں خشوع و خضوع آئے گا، ٹھیک ہے؟ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں حفظ کر لیں، اور کچھ تو یاد ہوتی ہیں، کچھ اور کر لیں، 10 یاد ہیں تو 15 کر لیں، ہے نا؟ اور آسانی سے ہو جاتی ہے یاد جب انسان اپنا مائنڈ بنا لیتا ہے۔ ان کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں، آ رہی بات سمجھ؟ ترجمے کے ساتھ ان کو یاد کریں، ٹرانسلیشن کے ساتھ یاد کریں، آپ پھر پڑھیں، الگ الگ صورتیں بدل بدل کر پڑھیں گی آپ تو آپ کا دھیان نہیں بھٹکے گا، ٹھیک ہے؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ اور دھیان بھی نہیں بھٹکے گا، آپ کا دل بھی لگے گا نماز میں، اور نئی نئی دعائیں یاد کریں، جیسے کہ اب صرف بچپن سے ہم نے پڑھ لی دعائیں استفتاح جو ہوتی ہے جہاں سے نماز ہماری شروع ہوتی ہے، بس سب کو وہ رٹی دی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، بس اس کے علاوہ تو ہمیں کوئی دعا ہی نہیں پڑھنی، ہے نا؟ تو بہت ساری دعائیں اس وقت کے لیے بھی ہے، مطلب اس دعا کا جو الٹرنیٹ ہے، بہت ساری دعائیں ہیں وہ یاد کریں، ہے نا؟ اور جی نماز کی کلاس میں پڑھائی بھی تھی میں نے، پھر آپ دیکھیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد صورتیں آ جاتی ہیں، ایک مت پڑھیے، دو تو ایٹ لیسٹ چھوٹی پڑھتی ہیں نا، دو تو ایٹ لیسٹ پڑھیے، 3 پڑھیے، سب بھی پڑھ سکتی ہیں جتنی آپ، جیسے 10 یاد ہیں آپ کو، 10 کی 10 بھی ایک رکعت میں آپ پڑھ سکتی ہیں، تاکہ آپ کی نماز لمبی اور خوبصورت ہو جائے، ٹھیک ہے؟ آرام آرام سے ان کو پڑھیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ رکوع میں جانے کی جو دعا ہے بچپن سے ہم نے پڑھ لی، بس 3 بار یہ پڑھنا ہے، وہی پڑھ کر ہم اٹھ جاتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری دعائیں رکوع کی بھی ثابت ہیں، سجدے کی بھی ثابت ہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھتے ہیں اور بس ختم، ہے نا؟ ربنا ولک الحمد، اور جھک جاتے ہیں، وہاں پر بھی رک کر پڑھنے کی دعائیں ہیں۔ پھر 2 سجدوں کے بیچ میں بھی ایک دعا ملتی ہے، ایک اگر کچھ نہیں آتا تو صرف رب اغفر لی، ارے ادھر بیٹھ کر کر لو، صرف رب اغفر لی بھی 2 بار پڑھ سکتے ہیں 2 سجدوں کے بیچ میں، ایک سجدہ کیا آپ اٹھے اللہ اکبر کہہ کر، اور اللہ اکبر کہہ کر آپ تھوڑا رکے اور رب اغفر لی پڑھ لے، ایک دعا ہے، اگر وہ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں یاد کر لے، ہے نا؟ جی حدیثوں میں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حدیثوں میں ہے یہ، میں آپ کو سینڈ کر دوں گی حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، ٹھیک؟ تو پھر آپ کا دیکھیے اس طرح آپ نماز پڑھیں گی، آپ کا دھیان بھی نہیں بھٹکے گا، ہے نا؟ اور آپ کو نماز میں مزہ بھی آئے گا، اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ نماز وہ رکن ہے، نماز ہمارے اسلام کا پلر ہے، نماز کا پلر گر گیا تو سمجھ لیجیے ایک بھی پلر پر چوٹ لگتی ہے تو سارا کا سارا بلڈنگ کیا ہو جاتی ہے، وہ ہو جاتی ہے نا؟ ساری بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے نا؟ تو وہ رکن ہے نماز جو معاف نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ دیکھیں اسی لیے نماز کی چھٹی نہیں ہے نا؟ ہے چھٹی نماز کی؟ انسان بیمار ہے تو روزے نہیں رکھے، اگر وہ دودھ پلا رہا ہے تو روزے نہیں رکھے، اگر وہ پریگننٹ ہے تو وہ روزے نہیں رکھے، سفر میں ہے تو وہ روزے نہیں رکھے، کہیں پر بھی آپ نے یہ سنا کہ بیمار ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے، اور بیمار ہے تو وہ سوری پریگننٹ ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو نماز نہیں پڑھے، وہ سفر میں گئی ہے تو وہ نماز نہیں پڑھے، کہیں پر آپ نہیں پڑھا؟ نہیں ہے نا؟ اگر اٹھ نہیں سکتے تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کر پڑھے، ہے نا؟ کہیں پر بھی آپ دیکھیں ہر چیز کا فدیہ ہے، نماز کا کوئی فدیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی اہم، اتنی امپورٹنٹ، اتنی ضروری چیز ہم آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، ایون روزے رکھنے کے بعد ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ بیمار ہیں ہم نے روزہ رکھ لیا ہے نا، اب روزہ رکھ اسی لیے بیماری میں پتہ ہے آپ کو روزہ کیوں چھوڑنا ہے، کہ آپ اتنے بیمار ہو کہ آپ نہیں رکھ سکتے تو آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، اسی لیے کہ تاکہ انسان کی نماز نہیں چھوٹے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہم کرتے ہیں نا، تو اس سے یہ جو ہے ہمارے ایمان کا تقاضا ہے جس کو ہم آرام سے چھوڑ دیتے ہیں، ایمان کا جو پروف دینا تھا،
وہی ہم نے چھوڑ دیا. تو اس چیز کا ہمیشہ آپ کیا کریں گی، دھیان رکھیں گی. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اقامت صلاۃ کو، ٹھیک ہے، اقامت صلاۃ یعنی کہ نماز کے قائم کرنے کا مطلب ہے رکوع اور سجدے پورے کیے جائیں. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ نماز کو ادا کیا جائے، یہ ہے نماز کو قائم کرنے کا مطلب. قتادہ کہتے ہیں کہ نماز کے وقت وضو، رکوع اور سجدوں کی حفاظت کی جائے. اور ہمیشہ ہمیشہ ایک بات لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد افلح المؤمنون، یقیناً قسم ہے کہ مومن کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے، مومن فلاح پا گئے. اور سب سے پہلی جو کامیابی کی کنڈیشن اللہ تعالیٰ نے لگائی، پتہ ہے کیا لگائی؟ اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو کیا ہے اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں. ٹھیک، اپنی نمازوں کے بارے میں ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ٹھیک، ایسے مومن فلاح پا گئے، ایسے مومن کامیاب ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ نماز تو آپ دیکھیں کہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کا لفظ نماز کے لیے ڈائریکٹ استعمال کیا ہے. ٹھیک، ابھی اسی سورے میں آگے سیکنڈ پارہ جب شروع ہوگا وہاں پہ آپ پڑھیں گی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرے گا کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے. وہاں ایمان سے مطلب نماز ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے ڈائریکٹ ایمان کا ورڈ نماز کے لیے استعمال، کتنی بڑی بات ہے کہ کسی چیز کو ڈائریکٹ ایمان ہی کہہ دیا جائے، ہے نا. تو ایمان کا لفظ اللہ نے صلاۃ کے لیے استعمال کیا ہے، کیونکہ ایمان لا کر جو پہلا پروف دینا ہوتا تھا وہ کس کا دینا ہوتا تھا؟ نماز کا دینا ہوتا تھا. دیکھیے صحابہ کرام کسی بھی عمل کے چھوڑنے کو کفر نہیں کہتے تھے، لیکن ایمان لا کر جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو وہ کافر کا فتویٰ دے دیتے تھے کہ یہ کافر ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے، جن کو ایمان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، جن کا زبانی ایمان تھا، دل میں وہ کفر ہی کرتے تھے، دل میں وہ اسلام کو برا ہی سمجھتے تھے، وہ منافق بھی جو ہے ڈر کے مارے کہ صحابہ جو ہے ہمیں کافروں کے لسٹ میں ڈال دیں گے اور ہم کافر پھر کہلائے جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، تو اس ڈر کے مارے جو ہے نماز کو پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے. آ رہی بات سمجھ میں؟ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ کہ کفر کا فتویٰ. آپ کو پتہ ہے نا 3 جمعے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے نا. کفر کا فتویٰ لگا دیا جائے. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایمان کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ لیں سب سے پہلی کنڈیشن ایمان کی نماز ہے. ایمان لا کر کوئی نماز نہیں پڑھے، ہو ہی نہیں سکتا، ہے نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ ایمان اور کفر میں فرق کرنے والی ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہو کہ ایمان والا ہے تو پھر اس کی نمازیں چیک کر لو کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ دوسرے عمل پر کتنا انسان کو ابھارا جاتا ہے نا. خاص طور پر جو گمراہ فرقے ہیں وہ انسان کو کیا کر رہا ہے؟ نماز سے تو دور کر رہے ہیں اور الٹے سیدھے عمل ان سے کرواتے ہیں نا. یہ تو انہوں نے کیا کر لیا، شارٹ کٹ بنا لیا کہ بھائی یہاں پر آ جاؤ، ہفتے میں ایک بار، ویک میں ایک بار یہاں پر آ جاؤ، اتنے کا چڑھاوا چڑھا دو، ہے نا، اتنی دیگیں پکوا کر بٹوا دو، بس تمہاری تو بخشش ہی بخشش ہے نا. اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ ایمان کہہ دے اور وہی ہمارے اندر سے نکل جائے پھر کہاں سے بخشش ملے گی. اور آپ کو پتہ ہے نا قیامت کے دن نماز کا سوال ہوگا. آ رہی بات سمجھ میں؟ قیامت کے دن نماز کا حساب کتاب ہوگا، اور خاص طور پر جو جوانی کی نماز ہے، ٹھیک، جوانی کی نماز کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر فرائض میں کمی ہے تو سنتیں اس کو پوری کریں گی، اور سنتوں میں کمی ہے تو نوافل اس کو پورے کریں گے. ٹھیک ہے، تو صرف فرائض کا نہیں خیال، اور اقامت میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ صرف ہم فرض نہیں پڑھیں بلکہ سنتوں کا اور نوافل کا بھی اہتمام رکھیں اپنی زندگی میں. ٹھیک ہے، اور صرف نماز والی نوافل نہیں بلکہ دیکھیے ابھی صبح اٹھتے ہیں نا فجر، اور فجر سے لے کر 11 بجے تک کا جو ٹائم ہوتا ہے، فجر کے بعد سے 11 بجے تک کا ٹائم، اس میں نماز ہوتی ہے اشراق کی. ٹھیک ہے، یا اس کو صلاۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں یا چاشت بھی کہتے ہیں، الگ الگ ٹائم کے حساب سے اوابین بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر بہت دھوپ نکل آئی ہے تو وہ نماز اوابین ہو جاتی ہے، تب آپ 6 رکعت پڑھیں گے. اور اگر تھوڑی بالکل فجر کے فوراً طلوع اگر سورج ہوا ہے اور اس وقت آپ نے پڑھی تو وہ صلاۃ ہوگی
اشراق کی، ٹھیک ہے. اور ایسے آپ نے 9 بجے کے ٹائم پر پڑھی اگر نماز تو وہ اشراق کی آپ 2 نفل پڑھیں گی. اگر آپ نے 9 بجے کے ٹائم پہ پڑھی تو اس وقت آپ چاشت کی نماز پڑھیں گی 4 رکعت، اور دھوپ کے ٹائم پہ پڑھیں گی تو پھر اوابین کی 6 رکعت پڑھیں گی، ٹھیک ہے. تو ان نوافل کا بھی دھیان رکھا کریے. انسان کے 360 جی یہ نفل ہے، 360 جوڑوں کا صدقہ ہے. دے سکتے ہیں ہم اتنا صدقہ؟ ایک دن میں اتنا صدقہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، امیر سے امیر انسان بھی نہیں دے سکتا اپنی پوری باڈی کے 360 جوڑوں پر صدقہ. تو یہ صدقہ ہے اور کچھ دیر نہیں لگتی، 5 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ فضیلت والی نماز ہے یہ. ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا کہ جو فجر کے بعد اپنے مصلی پر ہی بیٹھا رہے، ذکر و اذکار کرتا رہے اور پھر اشراق کی نماز پڑھ کر اٹھیں، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے عمرے کا ثواب ہے. اور میں آپ کو پوری حدیث بھیجوں گی، شاید 80 سال کے عمرے کا ثواب ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ فرمایا کہ میرے ساتھ عمرے کا ثواب ہے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ دیکھیے، ہم عمرہ نہیں کر سکتے اور روز روز تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں جو سال میں 1-2 بار چلے جاتے ہیں عمرے پر، لیکن روز روز تو کوئی نہیں کر سکتا نا. اور اس کے لیے ہم تڑپتے رہیں گے کہ ہمیں بھی جانا ہے، ہمیں بھی کرنا ہے. لیکن جو چیزیں کرنے والی بتائی کہ گھر بیٹھے آپ کو اس چیز کا ثواب مل رہا ہے، وہ نہیں کریں گے ہم، ہے نا. تو اس چیز کا آپ دھیان رکھیں، ٹھیک ہے. نماز بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایمان بالغیب کا جو عملی پریکٹیکلی وہ دیا گیا ہمیں، وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز ہے. ہاں سن تو رہی ہوں ان کی، بس گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، پریشان کر رہے ہیں مجھے. اچھا، اب اگلی جو ٹکڑا ہے آیت کا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اگلی کلاس میں کنٹینیو کریں گے. ابھی تھوڑا سا ایمان کے بارے میں کچھ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے. ایمان کیا ہوتا ہے ہمیں اچھے سے آنا چاہیے. تو دیکھیے، حدیث میں آپ کو بتاتی ہوں، بہترین حدیث ہے اور جو آپ کو کافی ہو جائے گی ایمان کیا ہوتا ہے یہ سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین آئے، ٹھیک ہے. اور جبرائیل امین آئے اور اپنے ہاتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پر انہوں نے رکھ دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ذرا بتائیے ایمان کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. دیکھیے جبرائیل علیہ السلام کی نا یہ والی حدیثیں آپ کو ملیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اچھا یہ بتائیے کیا ہے، یہ بتائیے کیا ہے. وہ ٹیسٹ بھی لیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میں یہ بتا کر آپ کو گیا تھا اور آپ بتائیے اب مجھے کہ یہ کیا ہے نا. تو انہوں نے پوچھا کہ بتائیے ایمان کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ، موت اور موت کے بعد کی زندگی پر ایمان لاؤ، ہے نا. تقدیر اور اس کے تمام حصوں پر، یعنی کہ تقدیر میں تو خیر بھی ہے اور شر بھی ہے نا، اچھی چیزیں بھی ہیں بری بھی ہیں، ان سب پر کیا ہو؟ ایمان لاؤ. تو جبرائیل امین کہنے لگے کیا میں جب یہ تمام کام کر لوں گا تو میں مومن ہو جاؤں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تم جب یہ سب کر لو گے تو تم مومن ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے. اور ان چیزوں پر ایمان بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہدایت بھی نہیں ملے گی. اور ایمان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ عمل دیکھیے بس سب سے افضل عمل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایمان کے لحاظ سے ایک بہت عجیب بات، ایک تعجب والی بات ہے نا، حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا پھر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا لیکن پھر بھی ہم کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، ایمان لاتے ہیں نا، دل و جان سے چاہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی سن لیجیے اس بارے میں کہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے کہ وہ لوگ جو تمہارے بعد آئیں گے
انہیں یہ قرآن 2 گدوں کے درمیان موصول ہوگا، یعنی کہ کتابی شکل میں 2 جلدوں کے درمیان ہے نا، 2 موٹے موٹے وہ ہوتے ہیں نا، لاسٹ میں آپ نے دیکھے ہوں گے، ان 2 گتوں کے درمیان موصول ہوگا۔ وہ اس پر ایمان لائیں گے اور عمل کریں گے، اور یہ اجر و ثواب میں تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اجر و ثواب میں تم سے بھی زیادہ افضل ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان لا کر عمل کریں گے تب ہم اجر و ثواب میں افضل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہا صرف کہ ایمان لائیں گے، یہ بھی کہا کہ ساتھ عمل بھی کریں گے، تب کیا ہوں گے، وہ صحابہ کے عمل سے بھی افضل ان کا عمل ہوگا۔ ٹھیک، تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، ہم کتنی دعائیں کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرنا، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا حساب کتاب کرنا، صحابہ کرام میں ہمیں شامل کر دینا، ہے نا۔ تو دعائیں کرتے رہتے ہیں ہم، لیکن دعاؤں کے لیے کچھ کر تو نہیں رہے ہیں، ہے نا، کوششیں تو نہیں کر رہے ہیں۔ جیسے کلاس میں کوئی بچہ اپنی میم سے کہے کہ میم جس دن اوارڈ وہ ہو نا، اوارڈ ڈسٹریبیوشن ہو نا، اس دن مجھے ٹاپرس کے ساتھ کھڑا کر دینا، ہے نا، ٹیچر کھڑی کرے گی اس کو ٹاپرس کے ساتھ؟ اس کو کیا جواب دے گی؟ یہ دے گی نا کہ بھائی ٹاپرس والے مارکس تو لے کر آؤ، جبھی تو تمہیں ٹاپرس کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام میں، ہے نا، رسولوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابیات کے ساتھ ہمارا حشر کر دینا، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دینا۔ کیا اللہ تعالیٰ نہیں کہیں گے کہ عمل تو لے کر آئے ہوتے ان کی طرح، ہے نا؟ انہوں نے تو کس طریقے سے عمل کیا، دیکھیے ان کی طرح تو ہم نہیں کر سکتے نا عمل، لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا ادھر وہ اچیو کرنے کی، ادھر تک جانے کی۔ تو جتنا بھی ہمیں آئے ہمیں کیا کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ اب آج سے آپ دھیان رکھیں گی کہ جب نماز پڑھنے جائیں گی تو آپ کے اندر یہ فیلنگ ہوگی کہ آپ کیا ہے، وضو آپ کا پراپر ہوگا، نیت آپ کی ٹھیک ہوگی، ہے نا، ارادہ آپ کا ٹھیک ہوگا، اللہ کی رضا، اللہ کے لیے اخلاص اس میں ہوگا، ہے نا، اور اچھے سے بالکل ٹھہر کر نماز پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چلیے اسی کلاس کو ہم اینڈ کر دیتے ہیں، اور اب 3 ہی دن ہوتی ہے ہماری کلاس، ٹھیک ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بتا رہی ہوں، منڈے سے لے کر وینسڈے تک ہی ہماری یہ کلاس ہوتی ہے، اور تھرسڈے اور فرائیڈے سیرت کی کلاس ہوتی ہے۔ اگر آپ وہ جوائن کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی جوائن کر سکتی ہیں، اور سیم ٹائم پر ہی ہوتی ہے، اور وہ تھرسڈے اور فرائیڈے ہوتی ہے، اور پھر ہماری سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کلاس ہماری ڈائریکٹ منڈے ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ۔ میں اس کے اگلی والی 2 آیتیں سینڈ کروں گی گروپ میں، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن آپ لوگ یاد کر کے سنائیے گا، ٹھیک ہے۔ دیکھیے اتنا یہ کریں گی نا آپ، تب آپ کو جا کر جو ہے وہ دل لگے گا، ہے نا، قرآن پڑھنے میں بھی۔ ابھی رمضان بھی آ رہے ہیں نا، دیکھیے کتنی آیتیں ہو جائے ہماری رمضان تک، جتنی بھی ہوں گی آپ جب ان کو پڑھیں گی الگ ہی آپ کو فیل آئے گا، ہے نا، کہ ہم نے یہ پڑھ لیا، ٹھیک۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ دھیان رکھیں گے نماز کو، اور جو بھی آیتیں آئیں گی تو ان کو جو ہے ورڈ ٹو ورڈ یاد کر لیجیے۔ کوئی دیکھیے ایک ورڈ پر، ایک حرف پر بھی قرآن کے کیا ہے 10 نیکیاں ہیں، اور سوچیں وہ ورڈ آپ یاد کر لیں۔ اب جیسے دیکھیے الذین میں کتنے حرف ہیں، 1 2 3 4 5، 5 ہے نا، 5 کو 10 سے ملٹیپلائی کر لیں 50 ہو گئے، تو ہم خالی الذین پڑھ لیتے ہیں تو 50 نیکیاں ہمیں مل جاتی ہیں۔ لیکن آپ سوچیں کہ جس ورڈ کو ہم سمجھ کر پڑھ لیں گے اس کی 50 کیا 500 نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ؟ سمجھنے کے بعد، سمجھ کر قرآن جب ہم پڑھیں گے تو بہت زیادہ اجر ملے گا نا اس کا۔ تو ایک ہی آیت ہوتی ہے، دیکھیے دن بھر مطلب 2 دن لگتے ہیں، ایک آیت میں بھیجتی ہوں اور 2 دن کے بعد دوسری، مطلب 1 دن کا گیپ ہوتا ہے، اس کے بعد اگلی آیت آتی ہے، روز روز نہیں آتی۔ تو آپ کے لیے ایک آیت یاد کرنا کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، کر سکتے ہیں آپ لوگ یاد، ٹھیک ہے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ چلیے پھر جزاکم اللہ خیرا کثیرا، دعا پڑھ لیجیے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔